یہ قصہ مصر کا ہے، جس کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک گھر میں ماں اور بیٹی آپس میں گفتگو کرتی ہیں۔ ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ گھر میں صرف 5 پاؤنڈ موجود ہیں اور میں نے ان کو انگیٹھی پر رکھ دیا ہے، اور تم صبح اٹھ کر ٹھیک 6 بجے روٹیاں لے آنا۔ گھر میں روٹیاں ختم ہو چکی ہیں، گھر میں کچھ آلو پڑے ہوئے ہیں، میں ان کو ابال لوں گی اور ہم کل کا دن بڑے آرام سے گزارا کر لیں گے۔ ابھی یہ گفتگو ماں بیٹی سے کر رہی تھی تو اتنی دیر میں گھر کا کسی نے دروازہ ناک کیا۔ یہ عورت ایک بیوہ خاتون تھی، اٹھی اور جا کر دروازہ کھولا اور دیکھا تو ساتھ رہنے والی ایک ہمسائی عورت تھی۔ آؤ بہن، کدھر آئی ہو؟ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ اس نے کہا، بہن بات یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک گرش بھی نہیں ہے، مطلب کہ ایک پیسہ بھی نہیں ہے، گھر میں روٹیاں ختم ہیں اور میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ اگر تو مہربانی کر کے مجھے 5 پاؤنڈ ادھار دے دے تو بڑی مہربانی ہوگی اور میرے بچوں کا گزارا بھی ہو جائے گا۔ جیسے ہی میرے پاس پیسے آئیں گے میں تمہیں واپس کر دوں گی۔ اس نے کہا، بسم اللہ، میرے گھر میں 5 پاؤنڈ موجود ہیں، میں ابھی تمہیں لا کر دیتی ہوں۔ وہ گئی اور اس نے انگیٹھی پر رکھے 5 پاؤنڈ اٹھائے اور اس عورت کو دے دیے۔ وہ خاتون دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ جب اس نے دروازہ بند کیا تو اس کی بیٹی کہنے لگی، اماں، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں صرف 5 پاؤنڈ ہیں، اور وہ 5 پاؤنڈ جس کی ہم نے روٹیاں لانی تھیں آپ نے اس عورت کو دے دیے۔ اب ہم کل روٹی کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے کھانا کھائیں گے؟ اس نے کہا، بیٹی، اس ہماری ہمسائی کی ضرورت صرف 5 پاؤنڈ تھی، اور اس نے مجھے بتایا کہ میرے گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے، اور جس گھر میں ایک گرش بھی نہ ہو، ہم اچھے ہیں کہ وہ اچھی ہے۔ ہمارے گھر میں تو پھر بھی 5 پاؤنڈ موجود تھے۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر بھجوایا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ دینا چاہتے ہیں۔ اس عورت کی ضرورت اللہ تعالیٰ کہیں اور سے بھی پوری کروا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گھر میں آئے اور ہمارے ہی گھر کا دروازہ نوک کرے۔ میں اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ بہن میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ خیر، بیٹی کہنے لگی، اماں آپ کی بات درست ہے، لیکن رات ہو چکی ہے، صبح ہونے میں کتنی دیر باقی ہے، اور آپ نے کہا تھا روٹیاں خرید لانا، اب کہاں سے پیسے آئیں گے؟ پھر ماں اپنی بیٹی سے کہنے لگی، بیٹا صبح ہونے میں ابھی کتنے گھنٹے باقی ہیں، اللہ قادر مطلق ہے، تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ایسا سبب پیدا فرمائیں گے کہ تم بھوکی نہیں سو گی۔ اس کا اس بات پر کامل یقین تھا کہ اس کا رب اسے مایوس نہیں کرے گا۔ صبح ہوتی ہے، صبح 5 بجے وہ اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ نماز پڑھ کر اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے، کہہ رہی تھی، اللہ 5 بج گئے ہیں، میں نے فجر کی نماز ادا کر لی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارے گھر میں پیسے نہیں ہیں، روٹیوں کے لیے پیسے چاہیے، اور اے اللہ تو قادر مطلق ہے، 6 بجنے والے ہیں، اور میں نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ فکر نہ کرو۔ عزیزو، ٹھیک 6 بجے گھر کا دروازہ نوک ہوتا ہے۔ وہ دعائیں کرتی ہوئی اٹھتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے محلے کی ایک امیر عورت کھڑی ہے، اور یہ وہ عورت تھی جو اس کے گھر میں شاید ہی کبھی آئی ہو، اور پھر صبح صبح 6 بجے آئی۔ بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کدھر آئی ہو بہن؟ اس خاتون نے اسے کہا، مجھے معاف کرنا اے بہن، میں ایک بڑی اہم چیز بھول گئی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا بھول گئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میری بیٹی ایک امریکہ میں رہتی ہے جس کے ہاں بڑے عرصے سے اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، اپنا فضل کیا، پچھلے ہی ہفتے اسے بیٹے سے نوازا۔ اس نے اپنے بیٹے کی خوشی میں ایک اچھی رقم مجھے بھیجی اور مجھے کہا کہ اماں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خوشی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اس خوشی میں محلے کی جتنی بیوہ عورتیں ہیں سب کو شریک کرنا چاہتی ہوں، اور یہ رقم میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ ایسا کریں کہ اپنے محلے کی جتنی بھی بیوہ عورتیں ہیں ان سب میں 50-50 پاؤنڈ بانٹ دیں۔ ہوا یوں کہ میں نے اپنے محلے کی جتنی بھی بیوہ عورتیں تھیں سب کو 50-50 پاؤنڈ بانٹ دیے۔ پھر سبحان اللہ، تم مجھے بھول گئی تھی۔
آج رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یاد کرا دیا کہ فلاں جو ہے کہ تم باقی رہ گئی تھی، کہتی ہے کہ میں نے اس کی وقت اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ صبح ہوتے ہی فجر کے فوراً بعد سب سے پہلا کام میں یہ کروں گی کہ میں فوراً اسے جا کر 50 پاؤنڈ دے دوں گی۔ عزیزو، 50 پاؤنڈ اس نے قبول کر لیے اور پھر گھر کا دروازہ بند کرنے کے بعد کہنے لگی، مولا تیرا وعدہ سچا ہے، ہم غلطی پر ہیں، اور اللہ، میں نے تو اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ 5 پاؤنڈ بھیجے گا، آپ نے تو 50 پاؤنڈ بھجوا دیے۔ میرے مولا، تیری اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا شکریہ، تو ہی تدبیر کی، تو نے ہی منصوبہ کیا، ہماری توقع سے کہیں زیادہ تو نے ہمیں عطا کیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے میرے مولا تیرا شکر ہے۔